خدیجہ ایک 20 سال کی لڑکی تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی، اور اس کے آس پاس کے سب دوست اپنی زندگی سوشل میڈیا پر شیئر کرتے تھے۔ ہر گیدرنگ فوٹو سیشن بن جاتی، ہر خوشی کا مومنٹ کیپچر کر کے آن لائن پوسٹ ہوتا تھا۔ لیکن خدیجہ الگ تھی، وہ مسکرا کر اپنے دوستوں کی فوٹوز تو لیتی، لیکن پھر اپنا فون سائٹ پر رکھ دیتی۔ اس کے دوستوں نے اکثر اس سے مذاق میں کہا کہ خدیجہ، تمہارا چہرہ اتنا پیارا ہے، اگر میں تمہاری جیسی ہوتی تو روز فوٹو پوسٹ کرتی۔ خدیجہ ہلکا سا مسکرا دیتی، لیکن کبھی برا نہیں مناتی۔ اس سے وہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو اس کے دوست ابھی نہیں سمجھ پائے تھے۔ وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے خدیجہ نے دیکھا کہ اس کے دوستوں کا موڈ ان کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی پر ڈیپینڈ کرتا تھا۔ جب ان کی فوٹوز پر زیادہ لائکس اور کامنٹس آتے تو وہ کانفیڈنٹ اور خوش نظر آتیں، لیکن جب کم ری ایکشن ملتا تو وہ پریشان اور اداس ہو جاتیں۔ کچھ لوگ تو اپنی پوسٹ ڈیلیٹ بھی کر دیتے اگر انہیں اچھا رسپانس نہ ملتا۔ یہ گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ ایک ایموشنل سائیکل تھی، پہلے خوشی، پھر خالی پن، پھر دوبارہ اٹینشن کی طلب۔ اسلامک سائیکالوجی کے مطابق انسان کا نفس ویلیڈیشن چاہتا ہے۔ جب نفس کو یہ ویلیڈیشن لوگوں سے ملتی ہے تو نفس انسٹیبل ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ اٹینشن ملتی ہے اتنا ہی زیادہ طلب ہوتی ہے، جب نہیں ملتی تو نفس اور انسان اندر سے خراب اور ٹوٹنے لگتا ہے۔ خدیجہ یہ سب دیکھ کر اپنے آپ کو قرآن کی وہ آیت یاد دلاتی تھی جو کہتی تھی کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ بات اسے مضبوط رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی قیمت اللہ کی نظر میں ہو، نہ کہ لوگوں کی نظر میں۔ مہینے گزرتے گئے اور چیزیں بدلنے لگیں۔ اس کی سب سے قریبی دوست ہانیہ، جو پہلے خوش اور کانفیڈنٹ تھی، اب چپ رہنے لگی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنی فوٹوز ایڈٹ کرتی، کمر پتلی کرتی، رنگ گورے کرتی، فلٹرز لگاتی اور پھر پوسٹ کرنے کے بعد کامنٹس چیک کرتی رہتی۔ اس کی مسکراہٹ کم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا اور اپنی اپیئرنس پر ڈاؤٹ کرنے لگی۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ہانیہ کی ایک وائرل پوسٹ کے بعد اسے گہری انگزائٹی ہونے لگی۔ اس کی فوٹوز وائڈلی شیئر ہونے لگی انٹرنیٹ پہ۔ لوگوں نے اس پر ہارش کامنٹس بھی کیے اور بہت سے لوگ اسے جیلس بھی ہونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ کو ہیلتھ اور ایموشنل پرابلمس ہونے لگی۔ اس کے گھر والوں کو لگا کہ شاید اسے نظر لگ گئی ہے۔ جب ہانیہ کی حالت خراب ہونے لگی تو خدیجہ صلہ رحمی کے تحت اس کے پاس ہی رہنے لگی۔ اس سے ملنے جاتی، اس کے ساتھ دعا کرتی، اس کے لیے دعا کرتی اور اسے آرام دلانے کی کوشش کرتی۔ ایک شام دونوں چپ بیٹھی تھیں، تب ہانیہ رو پڑی اور اس نے خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ، میں تمہارا مذاق بناتی تھی، مجھے لگا کہ تم سب سے جیلس ہوتی ہو، اسی لیے خود کو پوسٹ نہیں کرتی، لیکن اب سمجھ آیا کہ تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی تھی۔ لیکن مجھے دیکھو، میں چاہتی تھی کہ سب مجھے دیکھیں اور رش کریں، لیکن اب تو میں خود میں ہی کھو گئی ہوں، خود کو ہی ڈھونڈ نہیں پا رہی ہوں۔ خدیجہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہانیہ، دل لوگوں کے اپروول